بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، رضاعی بھائی اور مشہور صحابی ہیں۔ نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دیا۔ مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنی ہاشم کو شعب ابی طالب میں قید ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اس وقت حضرت حمزہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تمام مشکلات میں ساتھ دیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور اسلام کی عظیم الشان لڑائی غزوہ بدر میں خوب جوہر دکھائے، اور پھر دوسرے سال غزوہ احد میں بڑی بہادری اور جام بازی دکھائی۔ تقریباً اللہ کے 30 دشمنوں کو جہنم رسید کیا۔ جنگ احد میں جب وہ شہید ہو گئے تو کفار و مشرکین نے ان کا مسئلہ کیا، یعنی جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ ڈالا، اور ہندا نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت پر بڑا رنج و غم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار اور اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا خطاب دیا۔ ان کے وارثین میں صرف ایک چھوٹی بیٹی اور بیوی تھیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ جب آپ کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائیں اور پسینہ پوچھ کر جمع کرنے لگیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ نمبر 3، جماعت کے ساتھ نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے، پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا فرمایا نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، کھانے کے بعد کی ایک خاص دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور قوت و طاقت کے بغیر مجھے یہ رزق عطا فرمایا۔ نمبر 5، سورہ واقعہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ واقعہ پڑھی اس پر فخر و فاقہ نہیں آئے گا۔ نمبر 6، اولاد کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ خلاصہ، روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا پیدائش سے بچنے کی کوئی اور تدبیر اختیار کرنا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لیں کہ کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ نمبر 8، جنتی کا تاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے سر پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق و مغرب کے درمیان کی چیزوں کو روشن کر دے گا۔ نمبر 9، بیمار کے لیے جو مفید ہے۔ ایک مرتبہ ام منذر کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی کھجور کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے مفید ترین ہے۔ فائدہ، چقندر اور جو
بیمار آدمی کے لیے بہت مفید ہیں اور کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کے لیے جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے، اور جب پائخانے کے لیے جائے تو صفائی کے لیے داہنا ہاتھ استعمال نہ کرے، اور جب پانی پیے تو ایک سانس میں نہ پیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔